بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو قرآن کلاس میں خوش آمدید. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے اور قرآن کو سمجھنا ہمارے نجات کا ذریعہ بنا رہا دے. نیا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العظيم. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی جو جس نے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر مطمئن ہوا جا ٹھہرا، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپ لیتا ہے النہار لے رات دن کو، یطلبو یغشی اللیل النہار ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو یا ڈھانپ لیتا ہے دن رات کو، یطلبو حثیثا اور وہ چلا آتا ہے تیزی سے اس کے پیچھے آ لیتی تیزی سے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ مسخر اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے، مسخرات تابع کیے ہوئے بامرہ اس کے حکم کے، الا خبردار، لہ الخلق اسی کے لیے ہے، خلق یعنی تخلیق کرنا، والامر اور اسی کا ہے حکم، اسی کے سب تابع ہیں. تبارک اللہ اور بابرکت اللہ، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. ادعو تم پکارو ربکم اپنے رب کو، تضرعا تضرع یعنی عاجزی سے، و خفیہ اور چپ کے، انہ لا یحب المعتدین اور بے شک وہ نہیں پسند کرتا معتدین حد سے بڑھ جانے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں، بعد اصلاحها اس کی اصلاح کے بعد، وادعوا اور پکارو اسے خوفا خوف کے ساتھ، وطمعا اور اسی کے طمع کرتے ہوئے، یعنی اس کے ڈر سے بھی اور اس کو طمع کرتے ہوئے. ان رحمت اللہ قریب بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے کس کے؟ من المحسنین محسنین کے نیکوکار لوگوں کے لیے. وہو الذی اور وہی ہے وہی یرسل الریاح جو بھیجتا ہے ریاح یعنی کہ ہواؤں کو، بشرم
خوشخبری دینے والی، بین یدئی سے پہلے، رحمت اپنی رحمت سے پہلے وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری بنا کر، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقل صحابن جب بھاری ہو جاتے ہیں، صحابن بادل وہ لے آتی ہے بھاری، صحابن بادلوں کو، ثقالن بھاری، سقناہو پھر ہم ہانک دیتے ہیں اسے یعنی ہواؤں کو یا بادلوں کو، لبالدن میتن یعنی بنجر زمین کی طرف، یا یہاں مقصد ہے کہ مردہ شہر مطلب بنجر زمین کی طرف، فانزلنا پھر ہم نے کہا ہم اتارتے ہیں بہل ماء اس سے پانی، فاخرجنا پھر ہم بس ہم نکالتے ہیں بھی اس سے من کل ثمر ہر قسم کے ثمرات، کذالک اس طرح، نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، یعنی یہ مثال اللہ تعالیٰ دے تاکہ تم، ہم مردوں کو اس طرح نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، والبلد الطیب اور بلد الطیب یعنی کہ عمدہ شہر یعنی زرخیز زمین، یخرج نباتہ وہ نکالتی ہے نباتہ اپنی کھیتی، باذن ربی اپنے رب کے حکم سے، والذی خبث اور وہ جو خبث بنجر ہے، لا یخرج نہیں وہ نکالتی، الا مگر ناقدہ یعنی ناقص گلی سڑی چیزیں، بیکار چیزیں، کذالک اسی طرح نصرف الآیات بار بار بیان کرتے ہیں ہم آیات کو، نشانیوں کو، لقوم یشکرون لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں، جو پہچان کے لیے بار بار اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں ربوبیت و وحدانیت بیان ہو رہی ہے کہ ان ربکم تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، 6 دنوں سے کیا مراد ہے اس کا اللہ ہی ویسا جانتا ہے کہ ہمارے 6 دن مراد ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود کے جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 1000 سال کے برابر بھی ایک دن بھی ہے، 50,000 سال کے برابر بھی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ مشتبہ آیات میں سے ہے کہ جس کی ہمیں صحیح حقیقت معلوم نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر ثم استوى علی العرش پھر وہ استوا ہوا عرش پر، یعنی کہ عرش پر متمکن ہوا، یہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے قرآن میں، یہ جملہ تقریباً 7 مقامات پر آیا ہے، اس کے معنی عرش پر بلند ہونے کے، ہر دور میں سلف صالحین کا یہ مسلک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اسی طرح مستوی ہے جس طرح اس کے مقام اعلیٰ اور عظمت و جلال کے لائق ہے، یعنی جس طرح سے اللہ کی عظمت کے لائق اسی طرح اس پر مستوی ہے، نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی کسی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان اصل میں کی جا سکتی کہ کس طرح وہ اس پر استوا ہے، سمجھ سے یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح حدیث کی سی اور عرش کی صرف یہ بیان کی گئی کہ آسمانوں اور زمین اور کے درمیان اور اوپر کی ہر چیز پر اس کا عرش محیط ہے، صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے، تاہم اس کا علم اور قدرت، اور اس کا علم اور قدرت سب پر بھاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر، ہر چیز پر وہ اپنا حکم بھی چلاتا ہے اور ہر چیز پر وہ خبر بھی رکھتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کریں، اس کا علم اس کا ہم پر، ہم چار چیزیں دیکھ رہا ہوں عرش پر، پھر اللہ تعالیٰ والشمس ویغشی اللیل النہار یطلب حثیثا اور ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، وہ ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر، یا رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن سے جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، یعنی دن کا رات کے آگے پیچھے، دن رات کے پیچھے آتا ہے اور رات دن کے پیچھے آتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہوتے ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بإذنہ سب مسخر کیے ہوئے اس کے ہی حکم سے، یعنی کہ اس کے ہی حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کے سب مسخر کیے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ مقصد یہ قرآن کی یہ نشین کرانا انسانوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی خالق کائنات ہی صرف نہیں بلکہ اس کائنات کا مدبر بھی ہے، وہ دنیا کو وجود میں لانے کے بعد اس سے کوئی بے کر الگ سے کہیں نہیں بیٹھ گئے، بلکہ سارے جہان کے سب پر فرما روائی کر رہا ہے، سلطانی و حکمرانی کے سارے اختیارات بالفعل اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز اسی کے امر کے تابع، ذرہ ذرہ اس کے فرمان کا مطیع ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے، اسی کے حکم سے چلتے ہیں، اور جس کی کسی کے نہ چاند کی، نہ تاروں کی، نہ سورج کی، کوئی کسی کے طاقت کے مالک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں بالکل مسخر ہے، بس مجبور ہے بالکل جس طرح اللہ چاہتا ہے
उसी तरह अल्लाह ने पाबंद कर दिया और उसी के हिसाब से वो रोज़ के मर्रा का हम देखते हैं कि एक ही हिसाब से आज भी सूरज उसी तरह निकलेगा जैसे पिछले साल निकला और आज सूरज उसी वक्त ग़ुरूब होगा जैसे 100 साल पहले ग़ुरूब 100 साल बाद भी इसी निज़ाम के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने मुसख्खर किया और उनको पाबंद कर दिए उसी के हिसाब से वो चलते फिरते हैं। तो जो रात यानी कि रात को दिन ढाँप देता है और फिर रात के पीछे दौड़ता था जिससे सूरज चाँद सितारे सब पैदा किए सब उसके ताबे हैं, सब उसी के ताबे हैं। अला लहुल खल्क वल अम्रु और वही है जिसने पैदा किया है, लहुल खल्क और पैदाइश भी वही है और उसका हुक्म भी उसी का चलता है। यानी पैदाइश भी उसी की है और हुक्म भी उसी का चलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये निज़ाम बनाया है उसका सादा मफ़हूम तो ये है कि ये कायनात अल्लाह ने तख्लीक की और सुबह उसमें उसी का हुक्म का फरमा है। यानी अहकाम तभी ये फिजिकल भी जो है जितने भी सिस्टम वो उसी के बनाए हुए हैं, ज़मीन की जिनके मुताबिक कायनात का निज़ाम चल रहा है। और अहकाम शरिया यानी कि जिसमें अम्र व नवाही ये क्या काम करना है, क्या नहीं, शरीयत के जो कानून वो भी उसी ने उतारे हैं कि इंसान ताकि उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार ले। मगर आप इसका गौर करें तो इसका मतलब ये है कि कायनात में तख्लीक 2 सतह पर हुई है। इस लिहाज से 2 अलग-अलग अल्लाह तबारक व तआला के आलम है, एक आलम खल्क है और एक दूसरा आलम अमर। आलम अमर में जो भी चीज़ होती है वो अदम महज़ से सिर्फ़ तख्लीक होती है, उसमें तख्लीक के लिए कुछ भी नहीं करना सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला कुन और वो हो जाता है। कुन यानी हमने पढ़ा कुन और अल्लाह वो चीज़ होती है फयाकुन। उसके लिए ना किसी वक़्त की क़ैद है, वक़्त की भी ना दरकार है, ना किसी मादे की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह फ़रिश्ते, इंसानी अरवाह और वही का ताल्लुक़ आलम अमर से ही है। इसीलिए उनके सफ़र करने के लिए भी कोई वक़्त दरकार नहीं होता। फ़रिश्ता आग झपकते ही ज़मीन से आसमान पर पहुँच जाता है। हमने देखा कि फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया भी करते थे और आसमान पर चले भी जाते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो आलम अमर से ताल्लुक़। दूसरी तरफ आलम ख़ल्क़ है, जिसमें एक शय से कोई दूसरी शय तबई क़वानीन अल्लाह ताला जो कानून बनाए हैं, वो क़वाइद ज़ाबित के मुताबिक बनती है। इसमें भी मादा भी दरकार होता है और वक़्त भी लगता है। जैसे बच्चे की पैदाइश है या किसी या आप दरख़्त का आप लगे गुठली से हम पौधा उगने और उसके बढ़ने में दरख़्त के बढ़ने में कई साल लग जाते हैं, फिर वो फल देता है। तो उसके लिए वो वक़्त दरकार होता है। तो आलम ख़ल्क़ में जब ज़मीन और आसमान की तख़लीक़ हुई तो कुरान के मुताबिक 6 दिनों में मुकम्मल हुई। तो बात मतलब ये कि इसके फिर ये कुरान मजीद का ये एजाज़ है कि इसके इंतहाई पेचीदा इल्मी मुलाकात को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल सादा अल्फाज़ में बयान कर दिया ताकि एक आम आदमी भी जिसको कोई सतही ज़हन का वो भी समझ ले। जबकि फिर उसमें अगर कोई बहुत समझने वाला तदब्बुर करने वाला होगा तो फिर उसमें फिर वो काफ़ी वो मार्फत की वो पहुँचे फिर वो निकालेगा। जिस तरह अगर इस जुमले से आप अगर 1500 साल पहले के अरब अगर अब किसी बद्दू को भी आके उसे समझने में कोई मुश्किल आयत को समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उसने समझ लिया कि इस कायनात का खालिक अल्लाह की कायनात जो है उसने तख्लीक की, उसी की तख्लीक है और उसी को हक़ है कि उसको अपना हुक्म भी चलाए। मगर जब एक साहिब इल्म वो इस पे गौर करता है तो फिर ये जानने के लिए पूरे कुरान में फिर वो और भी देखता है कि ये अमर कहाँ लफ्ज़ अमर से कुरान मजीद में कहाँ आया, किन-किन मायनों में इस्तेमाल हुआ है। तो उससे वो ज़्यादा मार्फत की तरफ बढ़ता है। मगर एक इंसान को भी जो सतही दर्जे का ज़हन है उसको भी अल्लाह तबारक ने सिखा दिया कि उसी का ख़ल्क़ और उसी का अमर है, उसके सिवा किसी का नहीं है, उसी के अलावा किसी की चलती नहीं। तो अल्लाह तबारक ने यहाँ सिर्फ़ यहाँ पे ये समझाने के लिए बयान किया है कि ये किसी की चाहे उसी की मर्ज़ी है, उसी का हुक्म चलता है और वही हर चीज़ को देखने वाला है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन और बाबरकत है वो जो सब जहानों का मालिक है। बरकत का असली मानी है अफ़ज़ाइश के, बढ़ोतरी के और उसी के लफ्ज़ में फिर रफ़अत और अज़मत का मफ़हूम भी आ जाता है। तो इससे इसके सब मफ़हूमात के साथ खैर और भलाई का तसव्वुर भी लाज़िमन शामिल है। तो बस अल्लाह की निहायत बाबरकत होने का मतलब ये हुआ कि उसकी खूबियों और उसकी भलाई की कोई हद नहीं है। बेहद हिसाब भलाइयों की उसकी ज़ात से फैल रही हैं और वो बहुत बुलंद बरतर हस्ती है। कहीं जाकर उसकी बुलंदी ख़त्म नहीं होती और उसकी भलाई और रिफ़त मुस्तकिल है, आर्ज़ी नहीं और कभी उसको कोई ज़वाल नहीं है। तो तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन बरकत अल्लाह रब्बुल आलमीन सब जहानों का मालिक है। फिर अल्लाह ताला और हुक्म दे रहा है उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया पुकारो अपने रब को आजिज़ी से और चुपके-चुपके इन्नहु ला युहिब्बुल मुतव पसंद नहीं करता हद से बढ़ने वालों को यानी कि कोई ऊँची आवाज़ में पुकारने को अल्लाह तबारक व तआला कोई पसंद नहीं करता। रब को आजिज़ी के साथ चुपके-चुपके इसको पुकारना चाहिए कि यानी अल्लाह ताला को खौफ से तमा से वो तो हम आगे जुमला पढ़ेंगे। मगर यहाँ उसके बाद ये कि अल्लाह तबारक व तआला को आप पुकारें तो फिर आजिज़ी से और चुपके-चुपके उसको पुकारें।
اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، خالق کائنات اور حاکم بھی ہے، تو اس کے بندوں کا بھی فرض ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں صرف اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیریں۔ جیسے سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کرو اور غافلوں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک تکبیر و تحلیل کے دوران ہمیں ہماری آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اطمینان و سکون اختیار کرو کہ تم نہ تو کسی بہرے کو پکارتے ہو نہ کسی غائب کو، بلکہ جس کو تم پکارتے ہو بے شک وہ سننے والا ہے اور قریب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم خفیہ پکارو گے تو بھی تمہاری بات سنے گا۔ انه لا يحب المعتدين، حد سے بڑھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صورت بھی پسند نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے ساتھ شرک یا کسی پہ ظلم کرنا شامل ہو جاتا ہے، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز کی دعا کرنا بھی جو ناممکن ہو سکتا ہے، انسان یہی کہہ دے کہ اللہ مجھے ہمیشہ زندہ رکھنا، یا مجھے دعا کرے کہ آخر انبیاء کا مرتبہ حاصل ہو۔ میرے اعمال تو ایسے نہیں کہ مجھے انبیاء کے ساتھ تو میرا مشکل ہے نا کہ وہاں پہ مجھے رکھا جائے، انبیاء کرام کا تو بہت اونچا مقام ہوگا۔ اور یہ کہ جنت مانگنی چاہیے اللہ تو آپ رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم فردوس کا سوال کرو تو مانگنی چاہیے، مگر یہ نہیں کہ کوئی اور ایسی غلط چیزیں مانگنے لگتے ہیں، اس کا ہمیں علم بھی نہیں ہمیں مانگنی، تو یہ بھی پھر اسی میں آتے ہیں زیادتی۔ لا يحب المعتدين، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں۔ پھر لگا بلا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد برپا کرنے اور اصلاح کے بعد خرابی پیدا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ اگر معاملات درست اور صحیح سمت میں چل رہے ہیں پھر ان میں خرابی پیدا کی جائے تو یہ صورتحال لگائی کے لیے تو بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے منع فرما حکم دیا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور عجز و انکساری کے ساتھ صرف اسی کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ تو دعا کی قبولیت کے اللہ تعالیٰ کا اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں مطلب فساد سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں انتظام کو خراب نہ کرو، انسان کو اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق اور معاشرے اور تمدن کو کسی ایسے اصول اور قوانین پر قائم کرنا جو اللہ کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے وجود میں آیا، تو یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی پھر بے شمار صورتیں نما ہوتی ہیں۔ اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصد ہے، اور اسی فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو اثر و ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے رسول بھیجتا رہا ہے، اور ان رسولوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہی دعوت دی کہ زمین کا انتظام جس صلاح پر قائم کیا گیا تو اس میں فساد برپا کرنے سے بعد آ جاؤ، یعنی فساد نہ پھیلاؤ، یعنی جو پہلے سے ہی اس میں اصلاح تھی تو اس میں فساد اسی طرح کا شرک کرنا یہ بھی بہت بڑا فساد ہے۔ یہ معاملہ اس معاملے میں قرآن کا نقطۂ نظر جو ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے بالکل مختلف ہے جنہیں وہ ارتقاء کا ایک غلط تصور لے کر اور یہ نظریہ قائم کر دیا کہ انسان جناب اندھیروں سے نکل کر ظلم اندھے بتری روشنی میں آیا، پہلے وہ بندر تھا اور پھر ترقی کرتا کرتا انسان بن گیا، تو یہ اس کی جگہ مطلب کہ اس زندگی بگاڑ سے شروع ہو کر رفتہ رفتہ بنی اور بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن تو میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پوری روشنی میں زمین میں بسایا تھا اور ایک صالح نام زندگی کی تھی، پھر انسان خود جو ہے وہ شیطانی رہنمائی قبول کر کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا، اس اچھے نظام صالح نظام تاکہ اسے تاریکی سے نکال کے روشنی سے لے آئے، ساتھ سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو پکارو خوف کے ساتھ طمع کے ساتھ۔ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ تبارک سے سمجھتے کہ اللہ تبارک سے ڈر بھی ہو کہ کہیں پکڑنا ہو، میری پکڑنا ہو جائے، وہ تعالیٰ مجھے کسی میرے پکڑ نہ لے، اور تاما اس کو اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جس طرح گمان کریں گے اسی طرح یہ ہونا چاہیے۔ یہاں اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو فساد برپا پہلے جس چیز فساد کو تعبیر کیا گیا درست وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی سرپرست اور کارساز اور کارفرما پر قرار دے کر مدد کے لیے پکارے، اور اصلاح اس کے سوا کی دوسری چیز کا نام نہیں کہ انسان اس کی پکار کا
کہ مر جائے یعنی اس کا پھر اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو یہ اس کو فساد سب سے بڑا ایک شرک اور بدعت یہ سب سے بڑا فساد ہے. اس لیے فرمایا کہ خوف اور طمع کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خوف بھی ہو اللہ سے اور تم امید بھی ہو تو پھر اللہ نہیں. خوف بھی ہو یہ کہ مجھے پکڑ نہ جاؤں مگر خوف بھی اللہ سے ہو, اور اگر امیدیں بھی ہوں تو پھر کسی اور سے وابستہ نہ ہو, صرف اللہ سے ہو. تو اللہ کو پکارو تو اس احساس کے ساتھ پکارنا چاہیے کہ ہماری قسمت بالکل اسی کے نزد عنایت و منصر ہے. فلاح اگر ہمیں ملنی ہے تو صرف اسی کی مدد و رہنمائی سے ملے گی, ورنہ جہاں اس کی آنے سے محروم ہو گئے تو پھر تو تباہی و نامرادی کے سوا کوئی دوسرا انجام ہے نہیں. اس لیے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ جب بھی مانگو اللہ تبارک سے خوف و طمع کے ساتھ ہی مانگو, کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا, کو پکارو ان کو جنہیں تم مان کر رکھا پس نہ تم کو تکلیف دور کرنے کے مالک نہ بدلنے کے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب رحمتہ, اور وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں تو ان کے سے ان میں سے زیادہ قریب ہیں اور اس کی مدد کی امید رکھتے ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ, اور اس عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا, اور بے شک تیرے رب کا عذاب ہوا جس جاتے ہیں. اس افسدہ میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انما یؤمنون بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جو جب انہیں ان کی نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں, ان کے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضجع وطمعا, ان کے پہلو بستروں جدارت ہیں اور اپنے رب کو ڈر اور طمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں. ومما رزقناهم ينفقون, اور وہ جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اور اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان نیکی کرنے کے لیے خاص ہے جو اس کے احکامات کے اطاعت بجاتے ہیں, اور جن کاموں سے اس نے منع کیا اسے ترک کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت خاص طور پر ان کے لیے. ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسعت رکھتی ہے, ہر چیز کو گھیر رکھا ہے, مگر ہے انہی کے لیے, اور قیامت کے دن تو ہوگی انہی کے لیے. سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے پڑھیں گے آیت, اور رحمت واسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. فَاسْتُوبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سو میں ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں, مطلب اپنی رحمت لکھ دیں گے. اس طرح تبارک و تعالیٰ عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ان اللہ یغفر جمیعا, اور بے شک سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے, یعنی جمیعا سب کے سب. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ تو ہے بخشنے والا اور رحم کرنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا. صرف یہ گناہ کا اللہ نے کہا ہے کہ نہیں بخشا, اس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہے. اس طرح سیدنا جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے کوئی شخص ہرگز نہ مرے مگر اس حالت میں کہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہو, یعنی اس کو گمان اچھا ہونا چاہیے, اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا, ضرور میرے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرے. اس کا ایک واقعہ تھا, مفہوم یہ کہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا اللہ قیامت کے دن حساب اللہ تبارک و تعالیٰ خود لیں گے؟ تو آپ نے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود لیں. تو وہ اس کے بعد پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اللہ خود حساب لیں گے کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تو غفور رحیم ہے تو کوئی مسئلہ ہے. اس کا گمان اچھا ہونا چاہیے, انسان کا گمان نہ ہوگا جی مجھے تو اللہ نے دینی کیوں دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا رحیم ہے, رحمان ہے, اور مسلمانوں کے لیے جو مومن ہے ان کے لیے تو ہیں یہ ساری رحمتیں, انہی کے لیے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ انہی کے لیے تو ہر چیز انہی کے لیے, جنت انہی کے لیے, رزق انہی کے لیے. تو اللہ عز سے اچھا گمان رکھنا, یقیناً ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں بخش دے گا. مگر اس پہ بالکل یہ تھا کہ پھر گناہوں پہ نہ لگتا کہ کوئی بات نہیں, اللہ بخشنے والا ہے, یہ قطعی مقصد نہیں. ہر حال میں چاہیے اور پھر اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دیں گے.
پھر اسی بیان کے بعد والذی یرسل الرياح بشرا بین یدی، اور وہی ہے جس جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے، یعنی خوشخبری بنا کر وہ اپنی بارش سے آگے بھیجتا ہے ہواؤں کو. تو اسی طرح یعنی کہ یہ اصل میں تو یہ ان لوگوں کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اس خطے میں کسی جہاں زمین بالکل مردہ زمین ہو اور یا نہ پانی اور کچھ بھی نہیں ہو، لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، بارش کے منتظر رہتے ہیں. اور اگر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بارش نہ ہوئی تو بیج اور محنت تو ساری ضائع ہو جائے گی. ایسا ٹھنڈا کے جھونکے آئیں اور پھر بارش کی خوش کی نوید بھی سنانے لگیں تو پھر وہاں کے باسیوں کے لیے تو اس سے بڑی بشارت اور کیا ہو. یہ انہی علاقوں میں ملتا ہے جہاں پہ بنجر زمین صرف بارش کے پانی پہ لوگوں کا کہ بارش ہوگی تو فصل ہوگی. وہ وہاں پہ اس چیز کا اندازہ ہے کہ پھر وہ کتنی خوشخبری ان کے لیے ہوتی ہے کہ ابھی بارش آنے والی ہے. بادل دیکھ کے کس طرح خوش ہوتے وہ لوگ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہاں پہ یہ دیے. پھر حتیٰ قلت صحابا ثقالا سقناہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھاری بادل کو اٹھاتے ہیں ہم اس کو کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتی ہے اس کو زمین کی طرف اللہ تبارک اسے ہانک دیتے ہیں. عبارت دن میدن فانزلنا به الماء فاخرجنا، پھر وہ اس سے نکالتے ہیں ہر کے ثمرات. سبحان اللہ بھائی، فانزلنا بالماء فاخرجنا به من الثمرات، ہر قسم کے نباتات نکالتے ہیں. اس کا اصل میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے کا کس طرح ہم کریں گے، سب مردوں کو ہم کس طرح نکالیں گے. کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، کسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم، ان لوگوں کے تاکہ نصیحت حاصل کریں. تو یہ شاید سے مراد ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو اس کرے جس کے ذریعے زمین سے زندگی کی آپ دیکھتے ہیں کہ پھل اور نکل آتے ہیں. بالکل زمین پڑی جیسی بات ہوتی ہے، کچھ دنوں بعد بھاری بھری ہو جاتی ہے. بارشوں کو برسانا چاہتے ہیں تو ہوا میں باری باری بادلوں کو لاتے ہیں جو پانی کی کثرت بالکل بوجھل ہو کر زمین کے قریب آتے ہیں، پھر مری بس سے اللہ ہانک دیا جاتا ہے. پھر بارش اللہ تبارک مختلف جگہوں میں مختلف قسم کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے. حالانکہ پانی تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کی زمین کی خاص علاقے کی ضرورت کے مطابق وہ پھر اللہ تعالیٰ پھلوں اور کھیتوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے مردوں کو اسی طرح زندہ کریں گے. تو سیدہ فرماتے ہیں کہ جب آسمان پھل اور بجلی کڑکتی تو خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا. آپ کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہوتے. پھر اگر بارش برسنے لگتی تو آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے چہرے مبارک سے پہچان لیا تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا. آپ نے فرمایا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عاد کی قوم نے کہا فلما عارضۃ تقبل اودیاتہم، تو جب انہوں نے اس کے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ ہم پر میں برسانے والا ہلاک آنے والا عذاب تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بارش آتی درست ہے، یہ عذاب نہ بھی اس طرح ڈرا کرتے تھے. مگر اس کا پہ یہ دیتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح زمین کو زمین میں سے جو کچھ بھی نہیں تھی اس میں سے نکال سکتا ہے پھل پودے اور ہر قسم کی سبزیاں اور گھاس پہ، تو پھر وہ مردوں کو بھی اس طرح زندہ کرے گا. مردے بھی سمجھے گا ہی جب خبر پانی آئے گا، اور ہوگا بھی ایسا ہی کہ ایک بارش ہوگی اور پھر ہم اسی طرح نکلیں گے، زندہ ہوں گے. جس طرح ایک قوم نکلتی ہے تو اس طرح سب زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر آگے مثال بھی دی جا رہی ہے. بالد الطیب یخرج، جو اچھی زمین ہوتی ہے نکالتی ہے اس کے اپنے رب کے حکم سے اپنی فصلیں اچھی نکالتی ہے. والذی خبث، جو بنجر زمین ہوتی ہے لا یخرج الا، وہ پھر کوئی چیز نہیں نکالتی سوائے سڑی یا ناقص کے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ آیات بیان کرتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال دی ہے کہ یہ بارش اور برکتوں سے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور موت کے بعد کی زندگی کا اسبات سے مقصد ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رسالت برکتوں کا اس کے رزق خوب جس آدمی اس سے کتنا فرق پڑتا ہے کہ رسالت آئی اللہ تبارک نے رسالت بھیجی تو ان لوگوں کی زندگی کو کیا پڑتا ہے. یعنی رسول کی آمد اور خدائی تعلیم و ہدایت کے نزول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باران ہواؤں کے چلنے اور
پھر بارش کے برسانے سے اور اس سے تشبیہ دی، بارش کے زیادہ پڑی ہوئی زمین کی ایکاک جی اٹھنے سے اور اس کے زندگی ابل پڑنے کی حالت کے بطور مثال پیش کیا گیا، جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور رہنمائی سے جو انسان بالکل ہی ایک سمجھے کہ مردہ پڑی انسانیت کو ایک جاگ اٹھنے سے، اور اس کے بھلائی جو ان کے ایک دم سے ان صحابہ کرام میں بھلے لوگ ہو گئے کتنے بڑی ایک جاگ اٹھے، تو ان کے سینہ کہ یہ بھی ظاہر ہونے لگ گئی کہ یہ بارش کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب کہ آپ جو بھی، اور یہ جو آگے بتا کہ جو اچھی چیز ہوگی، جو اچھی زمین ہوگی وہی پھر اس کا پھل بھی لے گی. اگر جب زمین اچھی ہوگی تو اس کو لے گی، اگر وہ اچھی نہیں ہوگی، جن لوگوں میں صلاحیت تھی اور جو صالح لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. مگر جو خبیث یہ لوگ نہیں تھے، ان کو تو کچھ جیسے بنجر زمین سے کچھ نہیں نکلتا، اسی طرح ان سے بھی کچھ نہ نکلا، وہ کچھ نہیں. کچھ ہوتا یہ کہ جو جس طرح جو گندی زمین وہ جھاڑیاں نکالتی، جھاڑیاں ہو گئی، گھاس وہ نکالتی، یعنی اپنی. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بھی نبی آتا ہے اس کے زمانے میں جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنا بغض ان کا باہر آ جاتا ہے. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو پھر اس کو اپنا لے، اس کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، اور وہ ان کا کردار، ان کے اخلاق بہت بہت اچھا ہو جاتا ہے. مگر جو خبیث ہے ان کا تو باطن ظاہر ہو جاتا ہے، وہ تو زیادہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں اس طرح دی کہ جو بنجر زمین ہوگی وہ پھر کیا نکالتی ہے سوائے اس کے جو گھاس پھوس ہو وہی نکالتی ہوتی ہے. کل بھی کافر کا حال بھی بیان کیا، اسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ شریف ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث ہے اس کی مثال اس بارش، موسلادھار بارش کی سے جو زمین پہ برسی، تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگائیں. زمین کے کچھ قطع ایسے تھے جنہوں نے روک لیا، تو اس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اسے پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا. تاہم زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان تھے جن پہ بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی کو روکا نہ بھائی. یہی مثال اس شخص کی ہے جو اللہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وہ چیز نفع پہنچے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ بھی اور سکھائے بھی. اور یہی مثال اس شخص کے جو اس کے ساتھ سر اٹھائے اور اللہ کے کو قبول جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. یعنی وہ پھر مردہ زمین کی طرح، اس کی زمین کی طرح ہے جو اللہ جو اس کے کل. پھر میں نے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ان اپنی نشانیوں کو مختلف انداز سے بار بار متعارف کراتا ہے تاکہ لوگ اس کو جانیں، اس کے فکر کریں. یہ اللہ تعالیٰ بہت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے وہی لوگ مستفید ہیں جو اس احسان کے قدردان ہیں، جو اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ احسان ہے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بھی دیکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پہ طریقے پہ زندگی بھی گزاریں گے، پھر اس جنت کے حقدار بھی ہوں گے، پھر اس رحمت کے حقدار بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسانوں کے لیے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی انہیں میں شامل کرے جو ہم قرآن کو صحیح طور پہ سمجھ بھی سکیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور پھر وہ جنت کے حقدار کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس میں داخل کر دے. وما علینا. جی آج کوئی سبق کا سوال ہو تو بتائیں. چلو ٹھیک ہے، پھر باقی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.